السلام علیکم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح اور رخصتی کے وقت کی جو عمر ہے، یہ اکثر بحث ہوتی ہے اس پہ، اور میں گزارش کروں گا کہ اس میں کچھ پہلو شاید اتنی تفصیل سے زیر بحث نہیں آئے، تو میں جسارت کر رہا ہوں اس معاملے میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دین کا معاملہ ہے؟ براہ راست تو شاید نہ ہو، لیکن چونکہ اس میں ایک عہد کا عنصر بھی ہے، یعنی نکاح جو ہے وہ ایک عہد ہوتا ہے، اور نکاح عہد کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے، تو اس وجہ سے اس میں ہے عنصر دین کا۔ کیا یہ تاریخ کا معاملہ ہے؟ ویسے تو یہ بنیادی طور پہ تاریخ کا معاملہ ہے، اور جس زمانے کی تاریخ ہے اس زمانے کی تاریخ میں 5-10 سال کا آگے پیچھے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا یہ حدیث کا معاملہ ہے؟ لفظی معنی تو حدیث کے کسی اخبار یا کسی رپورٹ کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اب یہ بن گیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ پیغمبر سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، اور آخر میں یہ میں کہوں گا کہ ہمیں روایات کا مجموعہ لینا چاہیے۔ ایک روایت بھلے اس میں اس کی تعداد جتنی بھی دفعہ دہرائی گئی ہو، ہمیں باقی تمام روایات کا مجموعہ اس میں دیکھنا چاہیے۔ کچھ بنیادی اصول یہ ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ حق جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کثیر الجہتی ہوتا ہے، یعنی انگریزی میں اس کو ہم کہیں گے ٹروتھ از ملٹی ڈائمینشنل۔ اسکول کے بچے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز بایولوجی میں سچ ہے وہ وہی فزکس میں بھی سچ ہونا چاہیے، وہی کیمسٹری میں بھی سچ ہونا چاہیے۔ اس کی ہم ایک مثال یہ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی زاویہ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ زاویہ سے وہ اگر مربع لگتی ہے، اور کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں تو وہ دائرہ لگتی ہے، تو قرین قیاس یہی ہے کہ وہ کوئی سلنڈر ہے۔ تو ہمیں پورا سارے پہلو دیکھنے چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا اصول کہ فطری اخلاقیات بدلتے نہیں ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض لوگوں نے یہ توجہ دی ہے کہ بھئی وہ زمانہ اور تھا، بچوں کی شادیاں ہو سکتی تھیں۔ میری نظر میں یہ کوئی اتنا اچھا استدلال ہے نہیں، بلکہ میں آپ سے ذکر کروں کہ ہماری جو جبلی اخلاقیات ہیں، حالیہ سائنسدانوں نے تین مہینے کی وہ عمر ہے جس میں گردن نہیں ہلا سکتے ہم زیادہ تر۔ 3 مہینے کے بچوں کے ساتھ ایک تجربہ کیا، ان کو پتلی تماشا دکھایا جس میں وہ ایک پتلی کھیل میں مدد دیتی ہے، ایک پتلی کھیل میں رکاوٹ ڈالتی ہے، پھر ان کے سامنے وہ پتلیاں رکھی جاتی ہیں، اور اپنے آنکھوں کے اشاروں سے انہوں نے یہ دکھایا بچوں نے کہ 75% بچے جو اچھی پتلی ہے اس کو 33 سیکنڈ دیکھتے ہیں، اور جو بری پتلی ہے اس کو 5 سیکنڈ دیکھتے ہیں۔ تو یہ اخلاقیات جو ہے ہمارے اندر ہے، اور ہاں اسلوب بدلتے ہیں بات کے، بیان کرنے کا طریقہ بدلتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ کم بولتے تھے، زیادہ سمجھتے تھے، اور اس وقت میری تو سمجھ سے ہی باہر ہے کہ کوئی اپنی عمر بتائے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے 638 میں ہجری کیلنڈر انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اس وقت ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ جو ہاتھیوں والا سال، وہ میرا خیال ہے یمن سے کوئی بادشاہ تھا یا کہاں سے تھا، براہا یا جو بھی نام تھا اس کا، اس نے حملہ کیا تو لوگ اس کے ریفرنس سے بات کرتے تھے۔ تو کیلنڈر والی وہاں بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سیدہ نے فرمایا ہو کہ جب میں شادی کی عمر کی ہوئی تو 6 سال یہ ہوا، 9 سال یہ ہوا، بالکل اس قرین قیاس ہے، لیکن میں 6 سال کی تھی، یہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ طریقہ نہیں تھا، وہاں اسلوب نہیں تھا اس طرح بات کرنے کا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ جو بھی زبان یا قلم سے بات ہو، استدلال ہو، وہ ہمیشہ عقلی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ زبان بیسکلی ہے کیا۔ میرے ذہن میں ایک سوچ ہے، اس کو میں اپنے حلق سے اور اپنی زبان سے ہوا کے تھپیڑے بناتا ہوں، وہ ہوا جو ہے وہ آپ کے کان پہ پڑتی ہے، اور وہاں سے وہ پھر برقی سگنلز میں واپس دماغ میں جاتی ہے، اور یعنی کمیونیکیشن جو ہے
وہ ایک ذہن کی سوچ دوسرے ذہن میں ٹرانسفر کرنا ہے، وہ اس طرح کہ وہی سوچ حت الامکان، وہی سوچ جو میرے ذہن میں تھی وہ آپ کے ذہن میں آ جائے. اگر یہ ایسا نہ ہو تو اس کو کمیونیکیشن گیپ کہتے ہیں. تو یہ ہمیشہ عقلی ہی ہوتا ہے. اس میں بے شک باقی جبلتوں کا اثر ہو، اس میں تجربات کا اثر ہوگا، اس میں جذبات کا اثر ہوگا، وہ سب ہوگا، محل و مکان کی بات ہوئے گی، ہر قسم کے دوسرے عنصر آئیں گے، لیکن یہ بنیادی طور پہ عقلی استدلال ہوگا. اب ہم روایات کو دیکھتے ہیں. پہلی صدی میں روایات کے 4 مراکز تھے. مکہ مدینہ تھا، دوسرا کوفہ، تیسرا بصرہ، چوتھا دمشق اور مصر. ہشام بن عروہ جنہوں نے اپنے والد سے یہ بات 6 اور 9 کی سنی تھی، انہوں نے غالباً مکہ مدینہ میں جہاں یہ 70 سال رہے وہاں پہ یہ روایت شاید نہیں بتائی کسی کو، اور خیال یہ ہے کہ انہوں نے کوفہ یا بصرہ یا بغداد جا کے یہ روایت پیش کی، اور خیال یہ ہے کہ اس وقت تک ان کی یادداشت اتنی اچھی نہیں رہی تھی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روایت میں جو لفظ ہے عشرہ یہ چھوٹ گیا، کسی وجہ سے حذف ہو گیا، یعنی غالباً سیدہ نے فرمایا ہوگا 7 عشرہ. الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد کی اس روایت کا پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد خیال پیش کیا نبی کو کہ گھر میں 2 بچیاں ہیں یا 3 ہیں یا جتنی بھی ہیں، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی غالباً شادی ہو گئی تھی لیکن مدینہ میں ابھی ان کے شوہر پہنچے نہیں تھے، تو ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ہونا چاہیے خاتون. تو لوگوں نے یہ خیال پیش کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اور بچی لانا تو سمجھ میں مشکل ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 1 نہیں 2 لفظ حذف ہوئے تھے، یعنی وعشرون، یعنی 7 وعشرون. یہ اتنا عجیب بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ کی عمر ان کی جو بڑی بہن ہے ان کی عمر 100 سال بتائی جاتی ہے، جبکہ سیدہ کی صحت کا اگر خیال کیا جائے تو وہ اچھی تھی، اور ان کی بڑی بہن جو ہیں ان کے زخمی ہوئی تھی ہجرت کے درمیان، ان کے بچے بھی تھے کافی 8-9. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنی عمر تو ہوگی جتنی بڑی بہن کی ہے، اور اگر ایسے ہے تو پھر ان کی پیدائش بھی پہلے ہی ہوئی ہوگی اس کی نسبت جو بتایا جاتا ہے. تو اگر ہم مجموعی طور پہ روایات دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ نے بدر کی غزوہ میں شرکت فرمائی. غزوات میں عام تاثر یہ ہے کہ 15 سال عمر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بچے جو ہیں یہ اسلام سے پہلے پیدائش ہو چکی تھی ان کی. ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سیدہ نے اسلام قبول کیا. ایک اور روایت ہے کہ سیدہ نے فرمایا کہ سورہ قمر جو ہمیں پتہ ہے کہ 9 سال پہلے ہجرت سے آئی تھی، نازل ہوئی تھی، اس وقت وہ بچی تھیں. تو مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدہ کی عمر 6 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اب ہم بحث کو مکمل کرتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ معاملہ اپنی نوعیت میں تاریخی ہے، اور تاریخ کے معاملے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ خاص طور پہ جس زمانے کا یہ تاریخ ہے، اس زمانے 5-10 سال 20 سال کسی کی عمر یا تاریخ پیدائش آگے پیچھے ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی. بلکہ دلچسپی کی بات یہ کہ خود یہ جو راوی ہیں ان کی اپنی عمریں مختلف کتابوں میں مختلف ہیں. بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ معاملہ نکاح سے ہے، تعلق اس کا. نکاح ایک عہد ہے، اور ہمارے دین میں عہد کی پابندی
اور عہد کا بہت وہ درجہ ہے، اہمیت ہے، اور اس وجہ سے فریقین کا عہد کے کرنے کے قابل ہونا بھی لازم ہے، اور اس معاملے کا تعلق چونکہ ایک ایسی ہستی سے ہے جس کا اسوہ حسنہ ہمارے رہتی دنیا تک ابدی اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، اور جو دوسرا فریق ہے وہ بھی ہماری ام المومنین ہے، تو اس وجہ سے یہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو بہترین عمر تھی اور جو بہترین طریقہ تھا اس سارے معاملے میں، اس کو دیکھا گیا اور اس کے مطابق سارے معاملات طے ہوئے، اور مجموعی طور پہ اگر ہم روایات دیکھیں تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کی عمر مناسب تھی اور مناسب طریقے یہ سارے معاملات طے ہوئے۔ تو یہاں پہ میں اب اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔